ملک بھر میں 8 محرم الحرام کے سلسلے میں مجالس عزا اور جلوسوں کا اہتمام نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں 8 محرم کا مرکزی جلوس نشت پاک سے برآمد ہونے کے بعد اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کھارادر اور حسینیہ امام بارگاہ پر اختتام اس کا ہوگا۔ اسلام آباد میں 8 محرم کا جلوس ذوالجناح جامع المرتضیٰ G94 سے برآمد ہوگا۔ لاہور کی بات کریں تو 8 محرم کا جلوس مرکزی جلوس ہے، یہ امام بارگاہ دربار حسین اندرون لاہور جو گیٹ ہے اس طرف سے یہ پہنچے گا۔ تو جناب تیاریاں اس کی جاری ہیں، سیکیورٹی کے انتظامات انتہائی سخت کیے گئے ہیں۔ ہم کوشش کریں کہ اپنے نمائندگان سے بھی رابطہ کریں تاکہ جان سکیں کہ انتظامات کیسے ہیں۔ البتہ اس وقت اسلامک اسکالر بھی ہیں اور مقدس کاظمی صاحب ہیں جو ہمیں لاہور اسٹوڈیو سے جوائن کر چکے ہیں۔ مقدس کاظمی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور جتنا میں نے آپ کو سنا ہے آپ کیا خوب پڑھتے ہیں اور میں آپ کی بڑی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے۔ سب سے پہلے میرا آپ سے سوال مقدس صاحب یہی ہے کہ 8 محرم الحرام اس کو ہم منسوب کرتے ہیں حضرت قاسم علیہ السلام سے، تھوڑا سا خاص طور پر 8 محرم الحرام کے جو واقعات ہیں ان پر مختصراً اگر آپ روشنی ڈال دیجئے اور اس دن کی فضیلت خاصیت بتا دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ہے اس رب کے نام کی جو بڑا رحمان الرحیم ہے، اور سلام و درود ہو خاتم النبیین پر، رحمت للعالمین پر، جو طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتا رہا، اور میرے سلام ہو آل اطہار پر جن کی طہارت کی گواہی خدا دے رہا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور میرا سلام ہو صحابہ اکرام منتجبین پر جن پہ اللہ اور اس کے رسول راضی رہے، اور سلام اولیاء اللہ پر جنہوں نے ساری زندگی محمد وعلی محمد کی پیروی میں گزار دی۔ واقعہ کربلا سے بہت سارے پیغامات ہم تک مختلف حوالوں سے پہنچتے ہیں کہ کربلا نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک ماں کا کردار کیا ہونا چاہیے جب دین پہ پڑ جاتی ہے، ایک بیٹی کا کردار کیا ہونا چاہیے جب دین پہ مشکل ہو، اور ایک بھائی کا کردار کیا ہونا چاہیے، ایک بچے کا کردار کیا ہونا چاہیے، ایک بوڑھے کا کیا کردار ہونا چاہیے، اور کیا جذبے ہونے چاہیے۔ کہ ایک بات کہ آپ دیکھیے کہ سرکار حسین علیہ السلام، نماز کی اہمیت کی طرف پہلے میں آؤں گا کہ کیا اہمیت ہے کہ نماز ڈیلے بھی ہو سکتی تھی، لیکن آئین جب نماز کا وقت ہوا تو سرکار کا سر سجدے میں ہے، اور اب غور کیجیے گا اس سجدے کی اہمیت کیا ہے، اور یہ دیکھیے گا کہ یہ خدا کے ساتھ کمیٹڈ کیسے تھے کہ حسین چل دیے کعبے سے کربلا کے لیے، کعبے کو چھوڑا فقط خدا کے لیے۔ اس بات کو سمجھیں، وہ جو فقط خدا ہے نا، کہ ایک دہریہ جو آپ جانتے ہیں کہ جو خدا کو بھی نہیں مانتے، اس نے کہا جو حسین علیہ السلام کی جو جس انداز میں جو جذبات تھے، جو جذبہ تھا، اور وہ مجھے بتا رہا تھا کہ کوئی ہے، اور اس نے خدا کو اس بات پہ مانا۔ فلسفہ کربلا کو دیکھ کے اس نے ماننا شروع کر دیا اس خدا کو۔ تو اب دیکھیے کہ اب حسین علیہ السلام سجدے میں ہیں اور شمر آتا ہے اور گردن کاٹنے لگتا ہے۔ غور کیجئے گا، کان لگاتا ہے اور سوچتا ہے کہ شاید حسین کچھ کہہ رہے ہیں، کوئی بد دعا دے رہی۔ جب کان لگاتا ہے تو حسین کہہ رہے تھے سبحان ربی الاعلی و بحمد۔ آپ دیکھیں جب جسم کٹ رہا ہو تو یہ کیسی محبت ہے خدا کے ساتھ کہ اس وقت بھی جو ہے وہ بھولے نہیں ہیں خدا، اس وقت بھی کہہ رہے ہیں اور اصل مشن کو یاد رکھیں۔ اور جب آپ مدینہ سے مکہ کی طرف آئے اور مکہ سے پھر کربلا کی طرف، تو مختلف مولا کے خطبات تھے۔ اس کا محاصل یہ ہے کہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر دوسری بات دیکھیے، اب میں آتا ہوں قرآن کی طرف کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے۔ یہ نماز کی اہمیت آپ نے دیکھی، قرآن کی اہمیت کیا ہے کہ آپ دیکھیں سر کٹا ہے،
لیکن بول رہا ہے، اور بول کیا رہا ہے؟ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ گویا آج ہمارے ماننے والوں کو، اور یعنی جو حسین علیہ السلام نے کہا ہے میرے ماننے والوں سنو اور سمجھو کہ میں سر کٹا کے بھی قرآن سے جدا نہیں ہوا۔ بے شک۔ آپ سر رکھ کے اگر قرآن سے جدا رہیں گے تو یہ میرا ماننا یہ ماننا نہ ہوگا۔ بالکل۔ اچھا قاسمی صاحب، یقیناً قرآن کی اہمیت بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ قاسمی صاحب، اگر آپ اشعار کی صورت میں کچھ ہمارے گوش گزار کریں، نوحہ یا اشعار۔ جی بالکل، جی میں بالکل یہی سامنے رکھ کے کہ حسین ابن علی کا نزول ایسا ہے، کٹا کے سر کو بتایا اصول ایسا ہے۔ ہاں حسین ابن علی کا نزول ایسا ہے، حسین ابن علی کا نزول ایسا ہے، کٹا کے سر کو بتایا، کٹا کے سر کو بتایا، اصول ایسا ہے حسین ابن علی کا نزول ایسا ہے حسین ابن علی کا۔ یہ اس نبی کا نواسا ہے جس کی عظمت پہ، یہ اس نبی کا نواسا ہے جس کی عظمت پہ سلام کہتے ہیں پتھر، رسول ایسا ہے سلام کہتے ہیں پتھر، رسول ایسا ہے، کٹا کے سر کو بتایا، کٹا کے سر کو بتایا، اصول ایسا ہے حسین ابن علی کا۔ کاظمی صاحب، نماز شاہ جہاں جو دیکھی تو انبیاء نے کہا خدا کے سامنے سجدہ قبول ایسا ہے، خدا کے سامنے خدا قبول کے ایسا، سامنے، خدا کے سامنے سجدہ قبول ایسا ہے۔ کاظمی صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ ہمیں کلام پڑھ کے سنایا، اور اس کی روح تک جو ہے وہ ہم پہنچے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین تک وہ رشتہ پہنچے جو کہ نانا اور نواسے کے درمیان تھا۔ آقا السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پہ ہماری جان قربان، ہمارے ماں باپ قربان، ساری امت قربان، آپ کے چہیتے لختے جگر اس نواسے کو جس کے لیے اگر آپ سجدے کی حالت میں ہوتے تھے تو سجدے طویل ہو جاتے تھے، قیام میں ہوتے تھے تو رکوع میں جانے سے پہلے گود سے اتارتے تھے، جب وہ لڑکھڑا کے گرنے لگتے تھے تو آپ ممبر چھوڑ کر دوڑنے لگتے تھے پکڑنے کے لیے، اور پھر دست در دست بدلتے ہوئے وہ آپ کی گود میں آ جاتے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر اس رشتے کی طرف تھوڑی سی توجہ دلائی جائے تو لوگوں تک یہ مقصد پہنچے کہ آپ نے یہ جو محرم، یہ جو کربلا ہوئی ہے، یہ ہوئی کس کے ساتھ ہے، یہ کن کے نواسے ہیں، یہ کن کے لیے ہیں۔ عجب مذاق ہے یہ اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کاٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بہت خوبصورت آپ نے باتیں کافی تو آپ نے کہہ دیں، عظمت کے اعتبار سے جو معروف باتیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو میں واقعہ سنانے جا رہا ہوں، اس سے ہماری آپس کی تلخیاں بھی ختم ہو سکتی ہیں، کہ جو مختلف چھوٹے چھوٹے سوال ہیں وہ بھی ختم ہو سکتے ہیں، کہ اس میں کہ رسالت میں آپ کی گود میں حسین علیہ السلام ہیں، کہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے نبی مکرم، یہ بیٹا آپ کا کربلا میں بھوکا اور پیاسا جو ہے وہ شہید ہو جائے گا، اور کربلا کی مٹی کچھ لا کے رسالت ماں آپ کو دی، وہی مٹی آپ نے ام المومنین پاک بی بی سلمہ سلام اللہ علیہا کو وہ دے دی۔ اور اس وقت جو کہا تو حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا اور آپ کی ہی امت اس کو شہید کرے گی، تو آپ نے گریہ فرمایا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے
دیکھیں وہ ایک ہمارے ہاں اس علاقے میں پنجاب کے علاقے میں ایک بڑا معروف ہے جملہ کہ جنہ ساکھ ہندہ انہ سیک ہندہ، یعنی جتنی آپ کا قرب ہوگا نا اتنی آپ کی محبت ہوگی، اس کی خوشیاں لگے گی، غم لگے گا۔ اب ہم اگر دعوے دار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے، تو یقیناً ہمیں حضور نے جہاں محبت کی وہ بھی سنت ہے۔ اور ذرا غور کیجئے گا کہ آپ جب روئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی شہادت ہوئی نہیں، یہ واحد شہادت ہے جو شہید ہونے سے پہلے رسالت مآب نے اس شہادت کو منایا، اس طرح کہہ لیں، جس طرح یعنی عام فہم جملے میں منائے کی بات ہے تو منایا ہے۔ تو سمجھے اس بات کو کہ رونا اور گریہ کرنا اور کسی کی محبت میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تھوڑا سا جو تنقید کی جاتی ہے کم کریں، نہ کریں۔ قاضی صاحب غم حسین تو موجود ہے اور غم حسین ہر انسان کے دل میں، ہر انسان کے سینے میں ہے۔ میں یہ جو سوال کا پہلا حصہ تھا میں چاہوں گا کہ اس کی طرف اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں تو میں وہ محبت جو ہے، جو محبت کا عنصر ہے جو کہ بچپن سے پیدا ہونے سے، جیسا کہ آپ نے واقعہ بتایا کہ جب آئے تو جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے تھے، تو اس کے بعد جو دور گزرا ہے، جس دور تک آپ ساتھ رہے، اس کا اگر کوئی ایک واقعہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں ہمارے ناظرین کے ساتھ تو بڑی ایک واقعہ اس میں سے یہ ہے کہ آپ نے کندھوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے واقعات میں سے بہت سارے واقعات کندھوں پہ بٹھایا ہوا تھا اور آپ چل رہے تھے تو آپ نے حضرت ابوبکر نے کہا کہ سواری کتنی اچھی ہے، تو آپ نے پلٹ کے کہا کہ یہ بھی تو کہنا کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ تو آپ دوسرا واقعہ بڑا مختصر میں پیش کروں چونکہ وقت کی نزاکت یقیناً پیش نظر ہوگی۔ حسین آگے آگے چل رہے تھے، یہ غور کیجئے گا کہ حبیب ابن مظاہر، یہ دونوں چھوٹے تھے، حبیب ابن مظاہر نے جہاں حسین کے قدم لگتے ہیں نا وہاں سے مٹی اٹھاتے ہیں اور اپنی آنکھوں کے ساتھ لگاتے ہیں۔ بس یہ دیکھنا تھا، رسالت مآب نے حبیب ابن مظاہر کو اپنے گود میں لیا اور ایک بات کہی، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں اور جو بھی حسین سے محبت کرے میں اس سے بھی محبت رکھتا ہوں، کیا بات ہے، اور جو حسین سے محبت رکھے اے اللہ تو بھی اس سے محبت رکھ۔ یہ کتنی بڑی دعا ہے حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے کی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا کاظمی صاحب، چونکہ آپ کی اور یہ موجودگی کیسی کا محبت، بالکل آپ نے وجہ فرمایا اور یہ واقعات بالکل ہیں، یہ بیان بھی کیے جاتے ہیں اور فضائل اتنے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ وقت کم پڑ جائے گا، دل چاہے گا بس بات ہوتی رہے۔ بالکل، میں چاہوں گی کیونکہ وقت چونکہ کافی کم رہ گیا ہے، ہمیں بریک پر بھی جانا ہے اور میں آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گی اور میں چاہوں گی کہ آج 8 محرم الحرام کی مناسبت سے جو آج کی شہادتیں، میں چاہوں گی اس پر اگر کوئی نوحہ اگر آپ ہمارے گوش گزار کریں تو اس کے ساتھ ہی پھر ہم بریک پر بھی چلے جائیں گے۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ جی بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد مولا محمد، اللہم صلی علی محمد مولا محمد وعجل فرج آل محمد۔ ایک بڑا میرا معروف نوحہ ہے، ہاں شاہ است حسین، کہ خواجہ خواجگان کی وہ ربائی جس میں آپ نے فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، ہاں شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، ہے بنا لا الہ، ہے بنا لا الہ، ایک درویش دکن شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، لا الہ الا اللہ دی ہے بنیاد حسین دا سجدہ، دو جگتے توحید رسالت ہے ناطق قرآن دا صدقہ۔
डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बराबर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।